تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس مالک الملک کا بہت کرم ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک عطا فرمایا، بلکہ اس رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نصیب فرما دیا، اور اس کی راتیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے کچھ نصیب ہو بھی گئی ہیں، اور باقیوں کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بقیہ پورا رمضان ہے اور خصوصاً راتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالی جو لیلۃ القدر ہے، اگر تو گزشتہ راتوں میں گزر چکی ہے تو اللہ پاک ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور اگر آنے والی ہے تو اللہ پاک وہ رات عبادت کے ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا ایک موضوع ہمیشہ سے وہ والدین کے حوالے سے ہوتا ہے، ان کی اطاعت کے حوالے سے اور ان کی خدمت کے حوالے سے اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک کے حوالے سے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، وہ اس لیے کہ دنیا میں کچھ توہمات اور کچھ غلط تصورات اور کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان ان غلط تصورات کو، ان توہمات کو اور ان غلط فہمیوں کو لے کر چلتا ہے اور ان کو بہت بڑی نیکی اور عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کوئی نیکی اور عبادت نہیں ہوتے بلکہ وہ سراسر گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو بڑے عقیدت کے رنگ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے، ان کو بڑی عقیدت اور عقیدے کے رنگ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ سراسر گمراہی ہوتی ہے اور جہالت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، یہ ایک طرف غلط توہمات کا بھی خاتمہ کرتا ہے، غلط فہمیوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور جہالت کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ چنانچہ اسی میں سے ایک اصلاح جو انسانیت کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ بہت دھیان سے سمجھنے والی اور بنیادی بات ہے۔ جب یہ بنیاد سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو پوری عمارت قائم ہوتی ہے وہ عمارت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے لیے جو سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ اور سب سے زیادہ قابل احترام جو ہیں اللہ رب العزت کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ قابل عزت، سب سے زیادہ قابل اطاعت، بلکہ میں واجب الاطاعت کہتا ہوں، یعنی جن کی بات ماننی ضروری ہے، واجب الاطاعت، جن کی اطاعت اور بات ماننی ضروری ہے، اللہ رب العزت کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیات اور جو ہستیاں سب سے زیادہ قابل احترام، جن پر مال خرچ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب،
جن کی خدمت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق، جن کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑی اطاعت، اور جو سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق اور حقدار ہیں، وہ نہ تو استاد ہے، وہ نہ کوئی سیاسی رہنما ہے، وہ نہ کوئی پیر و مرشد اور بزرگ ہے، وہ نہ کوئی ولی اللہ ہے، بلکہ وہ انسان کے والدین اور اس کے ماں باپ ہیں۔ لیکن یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ میں اپنے ایمان کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، ایمان کی بنیاد پر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ترتیب نہیں ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے بعد والدین، اللہ کی قرآن کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ یہ تو میں ایمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن قرآن کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن میں بات نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اور میرے بعد والدین۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں بار 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 بار، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار جو اللہ نے ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ کے بعد والدین ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشروں کے اندر مختلف لوگوں کو بہت اوپر لے جایا گیا ہوتا ہے، کہیں وہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، کہیں وہ مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، کہیں پر وہ بزرگ و پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ بس ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے، ہمارے پیر و مرشد نے کہہ دیا ہے، اب میں ماں باپ کی بات ماننے کا روادار نہیں ہوں، اب میں ان کی کوئی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ قطعاً نہیں، غلط ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اندازہ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ والدین کا حق اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، اللہ کا حق، اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمائے۔ بہت بڑی بات، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے یہ۔ اللہ کے بعد، پھر میں عرض کر رہا ہوں، بات بیٹھ جائے ذہن کے اندر، بات ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ رب العزت کے بعد، اور ایمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی ہے اور سب سے بڑی شخصیات ہیں، اور جو ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پہ خرچ کریں؟ اب دیکھیے میرے ذہن میں کیا آئے گا، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مسجد کے اندر بڑی اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ مدرسے کے اندر بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ کسی خیراتی ادارے کے اندر بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ باہر مسجدوں کے یا بازاروں کے اندر جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں ان کو، ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے نا، یا ہماری جو جماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کے فلاح و بہبود کے لیے بڑی اچھی بات ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے بڑی اچھی بات ہے، یہ سب اچھی بات ہے، یہ سب اپنی جگہ پر نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کرنا نیکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کا نام نہیں لیا، مدرسے کا نام نہیں لیا، قرآن کی تعلیم کا نام نہیں لیا، جہاد کا نام نہیں لیا، حالانکہ ہے ان میں، بالکل ہے اپنی اپنی جگہ پر، بالکل، لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، سب سے پہلے میرے بعد کس کا حق ہے؟ تو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھو، سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھو۔ ماں باپ کو ضرورت تو نہیں ہے، ان کے علاج معالجے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کے رہائش رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی گرمی سردی کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کے کسی عزیز رشتہ دار کی ضرورت، سب سے پہلے ماں باپ۔ دوستوں کو تو خیر کہیں ذکر آتا ہی نہیں ہے نا، دوستوں کا تو کہیں ذکر ہے ہی نہیں، تو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ وہ فرینڈز ہوتے ہیں کہ جن کو ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ماں باپ سے پیسے لیتے ہیں ان پر لٹانے کے لیے۔ اندازہ لگائیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، وہ جاہلانہ تصور ختم ہوتے ہیں، وہ غلط فہمیاں جو معاشروں میں جنم لیتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر صحابہ کرام نے جہاد کی اجازت لی، فرمایا ماں باپ زندہ ہیں، کہا ہیں، کہ بھائی ان کی خدمت کرو۔ بعض مواقع پر یہ بھی کہا ان کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور پھر یہی والدین بڑی عمر کو پہنچ جائیں، عمر رسیدہ ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا کوئی ایک، پھر تو ان ماں باپ کے سامنے بچھ جانا ہے، بچھ جانا ہے، گر جانا ہے، اپنے آپ کو بچھا دینا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذل جناح الذل، ایسے غلاموں کی طرح اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھو۔ ہے نا عجیب باتیں؟ آج زبان کی سب سے زیادہ تیزی ماں باپ کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، زبان کی سب سے زیادہ تلخی ماں باپ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اولاد بات کرتے ہوئے ماں باپ سے جتنا تلخ ہوتی ہے دنیا میں کسی سے اتنی تلخ نہیں ہوتی۔ اسے دشمن کے ساتھ تو آداب یاد آتے ہیں کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی بڑے احترام سے بات کی جائے، لیکن سب سے بڑھ کر احترام کے لائق ماں باپ، والدین ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی، ما احق الناس بحسن صحابتی فی الاسلام، میں سب سے زیادہ، میرا اسلام مجھے کس کے بارے میں حکم دیتا ہے میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، زبان کے ساتھ نرم، مال کے معاملے میں کھلا ہاتھ، ہاں، خدمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے دنیا کے اندر؟ اسلام مجھے کیا کہتا ہے؟ ما احق الناس بحسن صحابتی فی الاسلام، سب سے زیادہ کس کا حق ہے، سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں، سب کے ساتھ سب سے زیادہ نرم لہجے میں کس کے ساتھ بات کروں، سب سے زیادہ شائستگی، مروت اور اخلاق میں کس کے ساتھ رکھوں، سب سے زیادہ محبت میں کس کے ساتھ رکھوں؟ اسلام مجھے کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری والدہ، تیری ماں، سب سے زیادہ اس کا حق ہے، روئے زمین کے اوپر کسی کا اور حق نہیں ہے جتنا تیری ماں ہے۔ وہ کہنے لگے ثم، پھر آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ میں کہا اللہ کے نبی ثم، پھر؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اب وہ سوچنے لگے پتہ نہیں اب بات کہاں تک چلے گی، انہوں نے کہا ثم، چوتھی مرتبہ، پھر؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔
ہم مختلف سوچوں میں الجھے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے فلاں کے لیے، فلاں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا میں ماں باپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم ان کے لیے 5 دن، 4 دن، 10 دن، 12 دن، مہینہ فلاں فلاں ان کے لیے ہم دینے کے لیے، وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ماں باپ کا تو حال احوال پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. انتہائی افسوس کے ساتھ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ صاحب بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس. انہوں نے ایک جملہ کہا، اتنے مجھے چبھا، اور اولاد کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم ماں باپ بوڑھے ہیں، کافی بوڑھے ہیں، وہ 70 پلس میں ہیں، اور کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کی طرف سے نا ایک نرم جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں، سننے کو ترس جاتے ہیں. کسی وقت محبت سے بیٹھ کر 2 منٹ ہم سے بات کر لیں، 2 منٹ کے ان کے، اور محبت کا ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، کوئی شخص گھر میں آئے، والدہ ہے، والد ہے، کوئی بھی ہے، کچھ نہ کرے، کوئی جملہ نہیں کہنا اس نے، کوئی حرکت نہیں کرنی اس نے، کوئی عمل نہیں کرنا، صرف اتنا کرے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھے، میرے ماں باپ ہیں، یا اللہ تیرا شکر، صرف محبت سے دیکھ رہا ہے. فیلنگز جو ہیں وہ اس کے دل میں ہیں، اور سوچے جو ہیں وہ اس کے دماغ میں ہیں. زبان سے کچھ نہیں کر رہا، ہاتھوں سے کچھ نہیں کر رہا، پاؤں سے کچھ نہیں کر رہا، کوئی کام نہیں، محبت کے ساتھ پیار بھری نظریں ماں باپ پہ ڈالتا ہے، ایک نظر، صرف ایک نظر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول حج اور حج کا ثواب عطا فرماتا. ایک مقبول حج اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک تصور ہے نا، اور بالکل صحیح تصور ہے اور جائز تصور ہے، کہ آپ جب حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو وہ جو پہلی نظر کعبے پہ پڑنی ہے نا، وہ بڑی اہم ہے. اس وقت دعا مانگو، اور جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی اور اللہ قبول فرمائیں گے. جو دعا مانگو گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے. یہ تصور ہے نا، اور اس کے لیے ہمیں اتنی تلقینیں ہوتی ہیں اور ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اب نظریں جھکا لینی ہے، اٹھانی نہیں ہے، اور سارے راستے میں سفر میں سوچ رہے ہوتے ہیں پہلی نظر پڑے گی، یہ کروں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا. یہ بالکل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کا گھر ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت برکت والا ہے، اس کو دیکھنا ہی ثواب ہے، صرف اس اللہ کے گھر کو دیکھنا ہی ثواب ہے. لیکن ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرنے لگا ہوں، اتنا ثواب اللہ کے گھر کو دیکھنے کو نہیں ہے جتنا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے کا ثواب ہے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے ساتھ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کریم میں فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. یہاں پر بھی ماں باپ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. انشکر لی، میں نے کہا نا قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. تنبیہ الغافلین کے اندر علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم و ملزوم بنایا ہے، اکٹھا بیان کیا ہے اور ان کو لازم و ملزوم بنایا ہے. ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی یہ دونوں اطاعتیں قابل قبول ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور کہے کہ میں رسول کی اطاعت نہیں کرتا
تو جس اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں مشروط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مقیمین الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے تو اس کے دونوں ہی قبول نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسری چیز وہ یہ ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار تو بنتا ہے لیکن والدین کا نہیں بنتا تو اللہ کہتے ہیں جو میرا شکریہ ادا کر رہا ہے یا میرا شکر ادا کر رہا ہے وہ بھی تیرا قبول نہیں، وہ بھی رد ہے اور مردود ہے وہ بھی۔ تو ماں باپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، یہ عظمت دی، ان کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے نا وہ تو دنیا میں مشکلیں آسان کر دیتی ہے، جی دنیا میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے چند دن پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، شدید بارش، اور اتنی طوفانی بارش کہ انہیں پناہ ڈھونڈنی پڑی۔ قریب ہی غار تھا، پہاڑوں میں تھے، غار تھا، تو وہ غار کے اندر چلے گئے، بارش ختم ہو تو باہر نکل آئیں گے، چل پڑیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان گری اور اس چٹان نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، اب ظاہر ہے کہ وہ منہ اس طرح بند ہوا کہ آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے اور سانس گھٹنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں لگا کہ بارش ختم ہو گئی ہوگی اور اندر گھٹن بڑھ رہی ہے تو اب باہر نکلنا چاہیے۔ اب جب باہر نکلنے کے لیے انہوں نے اس چٹان کو زور لگایا، وہ چٹان نہ ہلے، ایک نے الگ الگ لگایا، چٹان نہ ہلے، 2 بند لگ کے لگائے، چٹان نہ ہلے، 3 لگ کے لگا رہے ہیں زور، چٹان نہیں ہل رہی۔ زور لگا لگا کر ان کی اپنی جان ختم ہو گئی، زور ختم ہو گیا، نڈھال بے بس، اور بظاہر یوں لگنے لگا کہ لگتا ہے کہ اب ہماری موت ہی یہاں پر واقع ہونی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اس چٹان کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو اللہ ہی ہٹا سکتے، ہماری ہمت سے نہیں ہلنے والی ہے۔ تو اللہ کے سامنے کوئی ایسی چیز تو پیش کریں، کوئی ایسا عمل پیش کریں کہ یا اللہ اگر آپ کے ہاں قبول ہے تو اس کی برکت سے اس کو ہٹا دیجیے۔ اب وہ 3 ہیں، تو ان تینوں میں سے میں صرف ایک کا عرض کرتا ہوں جو موضوع سے متعلقہ ہے۔ تو ان تینوں میں سے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور میں بکریاں چرا کر جب واپس آتا تھا رات کو تو میں سب سے پہلے جانوروں کا، بکریوں کا دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ میری ہمیشہ کی ترتیب تھی اور روٹین تھی۔ جی پہلے ماں باپ کو، ہم جب چیز لائیں نا گھر میں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں ہمارے، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ماں باپ سے چھپا کر لانی پڑتی ہے، ماں باپ کو نہ پتہ چلے، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بیگم صاحبہ تک پہنچا دے، ماں باپ کو نہ پتہ چلے۔ وہ کہتا ہے میں پورا دن کام کاج کرتا تھا، محنت مزدوری بھاگ دوڑ کرتا تھا جانوروں کے پیچھے، شام کو آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد بیوی بچوں کو۔ بڑے عجیب و غریب فلسفے آج کی دنیا نے گھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت لازم ہے یا نہیں لازم ہے، اور کبھی وہ ساس بہو والا بھی آپ کے، یہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں ہے، عجیب عجیب شیطانی فلسفے ہمارے ہاں۔ اسی پر ایک سوال میں بھی دے دیتا ہوں، کسی سے پوچھ لیجئے گا شاید جواب مل جائے۔ جو یہ کہتے ہیں نا بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں ان سے یہ پوچھئے
داماد کے ذمہ ساس سسر کا کوئی حق ہے؟ سارے حقوق بہو کے اوپر یاد آتے ہیں. داماد بھی تو ہے، ٹھیک ہے، اگر بہو کے ذمہ نہیں تو داماد کے ذمہ بھی کچھ نہیں، ٹھیک. صرف بہو مظلوم ہے، صرف اس کے لیے سب کی ہمدردیاں ہیں، تو داماد کے ذمہ بھی ہے. سوال جو ہی سوال کرے اس کے سامنے ایک کراس یہ سوال رکھنے. سب سے پہلے یا اللہ میں ماں باپ کو پلاتا ہوں، ایک دن لیٹ ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، اب جب میں آیا ہوں تو دیکھا کہ ماں باپ تو انتظار کر کر کے سو گئے اور بیوی بچے ابھی جاگ رہے ہیں. اب میں نے دودھ دھویا تو اب میں ماں باپ کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. اب یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ تھکے ہارے سوئے ہیں تو اٹھاؤں اور اٹھا کے ان کو دودھ پیش کروں، تو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا، ان کی نیند خراب ہوگی. لیکن یہ بھی دل نہیں مان رہا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دے دوں، یہ بھی دل نہیں مان رہا. تو میں کھڑا ہوا ہوں اور بیوی بچے پریشان بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، ہمیں دو، ہم بھوکے ہیں صبح کے، وہ سو گئے ہیں، ان کو چھوڑو. لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میں انتظار میں ہوں کہ اگر ان کی کہیں آنکھ کھل جائے اور میں یہ دودھ ان کی خدمت میں پیش کروں اور یہ پی لیں. تو یا اللہ آپ جانتے ہیں کسی وقت والد کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ میں دودھ لیے انتظار میں ہوں تو اٹھے اور دودھ پیا اور مجھے دعائیں دی. اس کے بعد میں نے بیوی بچوں کو دودھ دیا. تو یا اللہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی یہ نیکی اگر آپ کے ہاں قبول ہوئی ہے اور آپ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت ہے تو یا باری تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں نجات دلائی ہے، ورنہ اب تو ہم مرنے لگیں، اب تو موت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی انہوں نے دھکا نہیں لگایا، کوئی زور نہیں لگایا اس چٹان کے ساتھ، صرف اللہ کے سامنے ماں باپ کے ساتھ کی گئی ایک نیکی اس نے اللہ کے سامنے پیش کی، اس کی یہ دعا کرنے کی دیر تھی، چٹان سے رکھنے شروع ہو گئے. دنیا میں اللہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی نیکی اور بھلائی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مشکلیں دور فرماتے ہیں. 3 دعائیں ہیں نا، 3 دعائیں، ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک ماں باپ کی دعا ہے، خاص طور پر ماں کی دعا، ماں باپ کی دعا اور خاص طور پر ماں کی دعا. لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، او فلاں جگہ جا رہے ہیں دعا کرانے کے لیے، فلاں جگہ، اور وہ جو فلاں جگہ جا رہے ہیں ان کی دعا کی قبولیت کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کی دعا میں اچھا گمان رکھتا ہوں ہوگی قبول، گمان رکھتا ہوں اچھا وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے ہاں دعا قبول ہوگی، میں گمان رکھتا ہوں یقیناً، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہاں تو گارنٹی ہے، یہاں تو گارنٹی ہے. سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں فلاں فلاں جگہ، او بھائی سلام کرنے کے لیے جن کا حکم ہے وہ تو گھر میں ہے، وہ تو گھر میں ہے. تو 3 طرح کے لوگ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک ماں باپ ہیں، ان کی وہ دعا جو اولاد کے حق میں ہو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہے. کیا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ. اب آخر میں ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ بات یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور اللہ کرے کہ وہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. یہ جو ہم اپنے آپ پر اتراتے پھرتے ہیں نا، بہت بڑے اتراتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، عقل بھی ہماری بڑی کام کرتی ہے، نظر بھی ہماری بڑی تیز ہے، صلاحیتیں بڑی ہیں، اور دنیا میں انسان نے واقعی بڑا کام کیا ہے. انسان کی عقل کہاں کہاں تک پہنچی ہے، اور وہ فضاؤں کے اندر اور وہ چاند کے اوپر اترا ہوا ہے، اور وہ بارشوں کا اور ہواؤں کا اور سورج اور چاند کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور وہ پوری کائنات کے ساتھ اس وقت چھیڑ چھاڑ میں لگا ہوا ہے، اور وہ ایسی طاقتیں اور قوتیں حاصل کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے تصرف میں لے رہا ہے، اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے. ہواؤں کے رخ تبدیل کرنا اب ایسی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. انسان بنا رہا ہے، ایسے روبوٹ بنا رہا ہے کہ کھڑے ہوں تو پتہ نہیں چلے گا کہ انسان ہے یا روبوٹ ہے. وہ بالکل انسانوں کی طرح ہر ایکشن، حرکت، ایموشن سب کچھ ان کے اندر وہ سب کچھ ہے، اور وہ انسان سے زیادہ انسان کے وفادار ہیں، انسان سے زیادہ وہ انسان کے وفادار ہیں.
انسان پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کی ایک طاقت امریکہ ہے اور اس کے پاس ایک ایسا بھی بمبار طیارہ ہے، دنیا کا کوئی ریڈار اسے نہیں دیکھ سکتا، پوری دنیا ڈرتی ہے اس سے، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور انسان ایسے ایسے مصنوعی چیزیں بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور ابھی جو ایران پہ حملہ ہوا ہے تو اس کے اندر جو اے آئی کا استعمال ہوا ہے، اور اس اے آئی نے جو کمال کہیں یا جو تباہی کہیں کی ہے نا، تو ساری انسانی عقل اس وقت چکرائی ہوئی ہے۔ اور یہ خود انسان نے کیا ہے، انسان نے بنائی ہے، یہ مصنوعی ذہانت جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے انسان نے بنائی ہے۔ کہاں چلی گئی ہے؟ انسان خود اب ڈر رہا ہے اس سے۔ اور یہ جو اس نے کام کیا ہے ابھی ایران کے اوپر، جو ان کی جو کیبنٹ شہید ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو اس اے آئی نے جو کام کیا ہے نا، وہ انسان خود پریشان ہو گیا ہے، وہ تنگ آ گیا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو انسان بہت آگے چلا گیا ہے، ایسی ایسی ایجادات اس نے کر لی ہیں، اور ایسے ایسے کمالات، اور وہ زمینوں کے اندر گھس گیا ہے، اور وہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میری آواز ایک سیکنڈ کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے اور خطے میں پہنچ رہی ہے۔ انسان بہت کام کر رہا ہے، اور بہت کمال کر رہا ہے، تباہی بھی کر رہا ہے، بربادی بھی کر رہا ہے، کہاں کہاں چلا گیا ہے۔ انسان کی یہ ساری صلاحیتیں، انسان کا یہ وجود کس کا ہے؟ یہ بات آئی ہے، یہ جس پر اترا رہا ہے، یہ وجود، یہ صلاحیتیں، یہ طاقت، یہ زبان کی تیزی، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ بھاگنے اور دوڑنے اور ریکارڈ بنانے کے کمالات، یہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں رب ہے، وہ رب ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے، لیکن اس ڈیزائن کو شکل کس نے دی ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ میرا یہ وجود، میں آتا ہوں، میرے سر کے بال ہیں، میرے چہرے کی کھال ہے، میری آنکھیں، میری ناک، میرے دانت ہیں، میرے کان ہیں، میری گردن ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرے بازو ہیں، میرے کندھے ہیں، میرا سینہ ہے، کمر ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، اندر کا پورا نظام ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ ماں نے بنایا ہے، ماں نے بنایا ہے۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میری ماں کا دیا ہوا وجود ہے۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ باپ آتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد صرف وہ ذرات جو انسانی نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی، ماں صرف ان چند ذرات کو لیتی ہے، چند ذرات انسانی نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ اتنے چھوٹے ہیں۔ پھر ماں ان کو اپنا خون دیتی ہے، ماں کے خون سے وہ پہلے کیا بنتا ہے؟ گوشت بنتا ہے، پھر وہ گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس گوشت کے اوپر کھال بنتی ہے۔ یہ سارا ماں بنا رہی ہے، یہ ماں کا وجود بنا رہا ہے، ماں کا خون بنا رہا ہے۔ ماں اپنی ہڈیاں اور ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ لگاتی ہے اور انسان بناتی ہے۔ مرتب یہ ساری ترتیب اس طرح بنے گی، ہم خالق اس کو کہتے ہیں، وہی ہے خالق، وہی ہے۔ یہ بے شک اسی کا بنایا ہوا سسٹم ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ کون کر رہی ہے؟ وہ تو ماں کر رہی ہے۔ میری ہی آنکھیں میری ماں کی بنائی ہوئی ہیں، میری آنکھوں کو جو خون ملا ہے اور میری آنکھوں کو جو ساخت ملی ہے میری ماں نے اپنے وجود سے دی ہے۔ میرے کان بنے ہیں، میری ماں نے اپنے وجود سے ان کو بنایا ہے۔ میری زبان، میں بول رہا ہوں، میری زبان بنی ہے، یہ میری ماں نے بنائی ہے۔ میرا پورا چہرہ ہے، میرا وجود ہے، میری ہڈیاں ہیں، میرے اندر میں کہتا ہوں دل ہے، میں کہتا ہوں میرے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ ماں نے بنایا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک ما احق الناس بحسن صحابتی فی الاسلام، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی، میں تیری ماں ہے۔ کیوں نہ ہو؟ تو بنا ہی اسی کا ہے، خالق وہ ہے،
کہ یہ سارا ڈیزائن اس کا مرتب کردہ ہے، کہ ڈیزائن اس نے بنایا ایسے ہوگا، لیکن ایسا کرتا کون ہے پھر اندر؟ ماں کرتی ہے۔ یہ آپ سب جو بیٹھے ہیں تو آپ اپنی ماں کے ہیں، آپ کے پاس اپنا کیا ہے؟ آپ کے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو ماں کا دیا ہوا وجود ہے۔ اسی لیے الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جو جنت ہے تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، خبردار ماؤں کی بدتمیزی، ماؤں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ماؤں کے ساتھ سختی اور تلخی سے پیش آنا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ فرائض اللہ کا حق ہیں، فرائض اللہ کا حق ہے، فرائض اللہ کا حق ہے۔ فرض نماز، فرض روزہ، ماں باپ کہیں فرض نماز نہ پڑھو، نہیں، ماں باپ یہاں پر نہیں، اللہ وہ پہلے اللہ ہے۔ روزہ نہ رکھو، ماں باپ کہیں نہیں، وہ اللہ ہے۔ فرض روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے یہ۔ لیکن جب ہم کوئی نفلی اعمال کر رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے اپنے لیے میں نماز پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے آج میں ویسے ہی روزہ رکھ لیتا ہوں، ایام بیز ہیں روزہ رکھ لیتا ہوں، 9-10 محرم ہے روزہ رکھ لیتا ہوں، یہاں پر ماں باپ اگر کہیں نفلی عمل ہے نا نہ کرو، چھوڑ دو عبادت۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں جی، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، والدہ کہتی ہیں بیٹا یہ باہر سے سودا سلف لا دو، قرآن بند کرو جاؤ، اپنا کیا ہے تمہارے پاس؟ اور پھر یہ ماں، اس کو تنگ کرنا، اس کو ستانا، کس زبان سے ستانا؟ جو زبان اس نے اپنے خون سے بنا کے دی ہے۔ کون سا ہاتھ اٹھانا؟ جو ہاتھ اس نے اپنے خون سے بنا کے دیا، اپنے وجود سے بنا کے دیا۔ کون سی تلخی اس کے ساتھ، اور آنکھوں کا ماں باپ کے سامنے وہ کرنا، آنکھیں نکالنا ان کے سامنے، ارے یہ تو ماں نے خود بنائی ہے، تمہارے پاس اپنی آنکھیں ہیں تو لاؤ، پھر نکالو، اپنی زبان ہے تو لاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف نہیں کہنا، ولا تنهرهما، ارے جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا كريما، بڑی شائستگی کے ساتھ بات کرنی ہے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ان کے لیے دعا کرو جس شفقت سے انہوں نے ہمیں پالا ہے نا، اے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی شفقت کا معاملہ ہو۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، فرماتی ہیں کہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، بڑے میاں۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں، بڑے میاں کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرے والد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھ، کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، کبھی اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اپنے باپ کے ساتھ سخت زبان سے بات نہ کرنا، اور کبھی اپنے باپ کو کسی بات پر چھڑکنا نہیں، ماں تو پھر اس سے بھی آگے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ واقعی